مسلمہ کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت مقدسہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، استقامت آ گئی، ڈگمگائے نہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا ہوں۔ پھر ان کی مدد کے لیے کیا اترتے ہیں؟ بڑی بات ہے۔ اللہ تخافوا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی قوم، کوئی بھی طاقت اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأَبْشِرُوا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ آج امت مسلمہ خوشخبریوں کو ترستی ہے، آج غم ہی غم ہے۔ آج ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے لوگ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ پر اتنا کڑا وقت ہے، اتنا مشکل وقت ہے، خصوصاً فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت کی وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ شیطانی کھیل ہے جس میں بچے شہید کر دیے گئے، ہمارے جوان جو تھے ان کو شہید کیا گیا۔ اب تو ہزاروں نہیں لاکھوں کے قریب جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے جو غزہ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ پوری دنیا کے اندر جو اقوام موجود ہیں ان میں مسلمان قوم جو ہے وہ بڑی نمایاں ہے، بلکہ مسلمان قوم جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اعداد، یعنی عددی کی جو قوت ہے اس کے اعتبار سے۔ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، مسلمان کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تقریباً 57 ملک ہیں، 57 ملک اسلام کے ہیں اس وقت۔ لیکن یعنی کل دنیا کے ملک نکالیں، دنیا کی آبادی نکالیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نمایاں جو ہے وہ پوزیشن دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے، مسلمانوں نے آگے کیا کرنی ہے؟ بڑھنا ہے آگے۔ مسلمانوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اہل ایمان کو کوئی روک۔ ہماری کمیوں کی وجہ سے، ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ امت مسلمہ مشکل میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں اور آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، قرآن کی پہلی تفسیر جو ہے، پہلی تفسیر وہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے، آقا علیہ السلام کا اسوہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ غالب آ جاتا ہے، اور باقی قومیں جو ہیں مغلوب ہو جاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں کہ اصل قوت جو ہے، سب سے بڑی
قوت وہ ایمان ہے. کیا چیز ہے؟ ایمان. دنیا میں بہت ساری چیزیں قیمتی ہیں دنیا میں، لیکن ایمان جیسی کوئی بھی چیز قیمتی نہیں. بالکل. اللہ. ایمان جو ہے سب پر بھاری جو ہے وہ ایمان ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک پہلوان تھا. کئی پہلوان تھے، وہ دور پہلوانوں کا دور تھا. اس کا نام تھا رکانہ. کیا نام تھا جی؟ بڑا مغرور تھا، بڑا تکبر کرتا تھا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ 1000 افراد کی قوت رکھتا تھا. کتنا جی؟ اکیلا وہ شخص ایک بیل، بڑا بیل جو ہوتا ہے کوئی 5-6 من کا بیل، اس کو اکیلا ذبح جو تھا وہ کر دیتا تھا، اکیلا اس کو کاٹتا تھا. اتنی اللہ پاک نے اسے طاقت دی تھی. بڑے بڑے سورمے جو تھے، بڑے بڑے نامور پہلوان جو تھے، اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے. اس کا نام سن کر اس کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو مکے میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، 40 سال اس نے گزارے، اس کی زندگی بڑی پکیزہ ہے، بڑی عالی شان پکیزگی اس کے پاس ہے، طہارت ہے. ایک چیز ہے کہ 40 سال میں اس نے اپنی قوم میں ایسا معیار قائم کیا ہے، ایسی سچائی اور ایسی صداقت جو ہے وہ پیش کی ہے کہ مکہ کے لوگ اسے صادق اور امین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ بولنا ذرا. اب ہوا یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں ہی وہ آخری نبی ہوں جو آنے والا ہے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت موسیٰ کلیم اللہ نے دی، جس کے لیے جناب خلیل اللہ نے دعائیں کی ہیں. وہ کہتا ہے وہ میں ہوں. کیا کہتا ہے؟ اور یاد رکھ لیں یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جتنے انبیاء پہلے آئے وہ سب ندا کرنے والے تھے، وہ ندا دینے والے تھے، وہ کہنے والے تھے کہ ہمارے بعد ایک آنے والا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو مردہ زندہ کرتے ہیں، ایک ایسا آنے والا ہے جو پتھروں کو کلمہ پڑھا دے. کیا کرے گا جی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو مٹی اٹھاتے ہیں تو پھونک لگاتے ہیں تو وہ پرندہ بنتا ہے. رب کعبہ کی قسم، ایک بعد میں آنے والا ہے، ہمارے وہ بعد آئے گا، تمام تر نبیوں کے بعد آنے والا ہے، درخت اس کا کلمہ پڑھیں گے. کیا کریں گے جی؟ درخت اس کا. یہی وجہ ہے کہ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ ایک خاص چیز تمہیں دکھاؤں؟ جی باری تعالیٰ دکھا دے. فرمایا ذرا نگاہ اٹھاؤ. انہوں نے ایسے نگاہ اٹھائی نا تو ایک قوم نظر آئی، ایک گروہ نظر آیا، ایک امت نظر آئی. کہا یا اللہ یہ کتنے حسین ان کے چہرے ہیں، چمک رہے ہیں، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں. یا اللہ یہ میری امت ہے جن کے چہرے 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. فرمایا اس کی امت کی شان یہ ہے کہ اس کی انجیلیں، کیا بھائی انجیل مطلب کیا؟ کتابیں. اس کا قرآن جو ان کا ہوگا وہ ان کے سینے میں محفوظ ہوگا. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی امت کے اندر حافظ ہوں، اس کی کتاب کے حافظ. بالکل. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آتا تھا نبی حافظ ہوتا تھا. نبی کیا ہوتا؟ کتاب کا حافظ ہوتا تھا. وہ کتاب کا حافظ ہوتا، اور جو امت ہوتی وہ نبی سے سنتی تھی، وہ حافظ نہیں ہوتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ کلیم اللہ،
ان کی انجیلیں جو ہیں، ان کے مصحفے جو ہیں، ان کے سینے میں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سینے میں ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں کی طرح چمکتے ہوں گے. ایک دن میں 5 مرتبہ کوئی قوم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتی. یہودی 2 وقت حاضر ہوتے ہیں. کتنے؟ عیسائی جو ہیں وہ ہفتے میں ایک بار اتوار کا دن. کیا جی؟ اتوار کا دن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کرتے ہیں. یہودی کو دیکھ لیں، وہ عبادت کرتے ہیں. اپنی عبادت ان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک دیوار کے سامنے، خاص دیوار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا ایک طریقہ ہے. مسلمان کو جو اللہ نے شان عطا کی ہے نا، یقین جانیے پورا آپ دنیا کو سامنے رکھیں، نبیوں کو سامنے رکھیں، رسولوں کو سامنے رکھیں، کتابوں کو سامنے رکھیں. آج کمپیوٹر کا دور ہے. جیسی امت اور جیسا نبی اس امت کو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، اور جیسی یہ امت ہے ایسی اور کوئی امت نہیں. باقاعدگی کے ساتھ کوئی امت. میں نے کہا فجر کی نماز صرف ایک نماز تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. کتنی تھی؟ 24 گھنٹوں میں ایک نماز. کتنی جی؟ باقی وہ کیا کرتے تھے؟ بس ذکر کرتے رہتے. اللہ کا جہاں ٹائم ملنا ذکر کر لینا بس. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بھی 5 نمازیں نہیں تھیں. 5 نمازیں نہیں تھیں، صرف ایک نماز تھی. کیا تھی؟ باقی ذکر تھا. آپ حضرت ایوب کو پڑھیں. حضرت ایوب صرف ایک نماز. کون سی؟ مغرب کی نماز تھی. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ایک نماز. کون سی؟ ظہر کی نماز، دوپہر کا وقت. کون سا جی؟ دوپہر کا وقت. یہ امت مسلمہ پر خاص ہے کہ دیکھیں صبح اٹھتا رات کو سوتا ہے. سارا دن ہم کام کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں. آپ دکان پہ ہیں، آفس میں ہیں، بڑے تھک جاتے ہیں. فرمایا کہ بندے تو بہت تھکا ہوا ہے، اگر تو 2 رکعت نماز پڑھے. کتنی؟ 2. وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے. کیا اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. پھر مسجد کے نفل پڑھے. کیا پڑھے؟ اگر یہ ٹائم نہیں تو چلو تہجد اپنی نماز عشاء پڑھ. کیا پڑھ؟ نماز. اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا. پھر جب بندہ سوتا ہے، دیکھیں جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے نا، اتنی سکون کی نیند آتی ہے، اتنی سکون کی نیند آتی ہے، شیطان دور رہتا ہے اس سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ 2 نمازوں کتنی اللہ پاک نے انہیں عظمت اور شان دی ہے، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز. فرمایا کوئی شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھے، فرمایا اسے پوری رات جاگنے کا ثواب. پہلے کسی امت کو ایسا نہیں ملا. میں نے کہا ہر امت کو آپ پڑھ لیں، آپ پورا جناب انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ نیٹ پہ مل جائے گا، آپ نکالیں. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی امت نہیں ہے. 5 وقت وضو کریں، اپنے جسموں کو پاک کریں، طہارت جناب، پاکیزگی، استنجے، صفائی ستھرائی، فجر کی نماز، پھر جناب ظہر کی نماز، پھر کون سی نماز جی؟ عصر کی نماز، پھر کون سی؟ مغرب، پھر عشاء کی نماز. کوئی قوم ایسی نہیں ہے. میں نے کہا میں تحقیق سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندو، جو آپ قومیں پڑھیں، جو اہل کتاب ہے ان کو بھی سامنے رکھیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی امت جیسی کوئی امت نہیں. اس لیے قرآن نے کہا کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ خیر امتن، بہترین امت ہو. تمہارا جیسا اور تمہارے جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں. جو شان، جو عظمت، جو رفعت، جو مقام، جو بلندی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام عرض باری تعالیٰ پھر ایسا کر، یہ اگر بار بار کہتے ہیں یہ کس کی امت ہے، یہ کس کی امت ہے، مختلف شانیں دکھائی جاتی، یہ کس کی امت ہے، ہر بار آواز آتی ہے کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ اچھا باری تعالیٰ پھر ایک عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ یہ جو اتنی عظیم امت ہے میری دعا کو قبول کر، مجھے بھی اس امت میں شامل کر. مجھے بھی
اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جو حج ہوتا ہے اس میں انبیاء علیہ السلام آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، سرکار دو عالم صحابہ کو بتایا، فرمایا یہ موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا مسلمان ہے نا، ایسا اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے. یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے. یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض ہے کہ جیسا امتی حضور کا ہے ایسا اور کوئی نہیں. ایسا اور ابھی میں نے کہا نا آپ کو، ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے بعد ذرا سچ مارنا ذرا کہ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں، کتنی 3 کتابیں اور ہیں، چوتھا کیا ہے؟ کائنات. ایک بھی حافظ قرآن نہیں. قرآن سے مراد ان کی کتاب انجیل اور زبور، انجیل اور تورات. اس کا حافظ صرف ایک ہوتا تھا جو نبی ہوتا تھا. عالم ہوتے تھے، حافظ نہیں ہوتے. تو یہ شان اللہ نے اس امت کو دی ہے. ہاں جی، یہ امت ہمیشہ حق پر رہے گی، اس کا غلبہ رہے گا. تمام تر طاغوتی طاقتیں مل کر اسے مٹانا چاہیں گی، سازش ہوگی، لوگ خریدے جائیں گے، لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ حق پر رہے گی، کبھی بھی مغلوب نہیں. کیا بنا دیا یہود و نصارہ نے؟ ہاں جی، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے اس ماحول میں مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیا. یہ نام کا مسلمان ہے. اس نے کہا اس گھر کے اندر بہت چیزیں داخل کر دو، نام مسلمان رہے. نام کیا رہے؟ ہر وقت مجرا بھی ہوتا رہے، ڈرامے بھی چلتے رہے، فلمیں بھی چلتے رہے، ننگی فلمیں بھی وہ دیکھتا رہے. یہ ساری چیزیں اس کے دماغ اور دل میں اتار دو. یہ نام کا مسلمان ہو، اندر سے کھوکھلا ہو، چھوٹی سی بات اسے گمراہ کر دے. فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان تو مومن کی شان کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ تو اللہ کے لیے بک جاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، کوئی چیز بھی ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے. اب آخری بات فرماتے ہیں کہ شام میں اور روم میں آپس میں لڑائی ہوئی، اور روم کے جو بادشاہ تھا وہ مسیح تھا. کون تھا؟ عیسائی تھا. آج کل عیسائی کہہ دیں تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں. چلو مسیح تھا. کیا تھا؟ اور روم کا جو تھا مسلمانوں کی حکومت تھی. کس پر؟ شام پر کیا تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اب کیا ہوا؟ جنگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ 3 سگے بھائی تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے چرچے تھے ان کی بہادری کے. اور رومی فوج جو تھی وہ چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح ان 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا جائے اور زندہ گرفتار کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ان کے جو بہادری کے کارنامے ہیں تو ان کو کیا کرنا؟ مارنا نہیں ہے، زندہ کرنا ہے، ان کو اپنی فوج میں شامل کرنا ہے، لالچ دینا ہے، ان کو جناب خریدنا ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، کسی طرح ان 3 بھائیوں تک پہنچ گئے، وہ گرفتار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جب روم کے بادشاہ جو عیسائی بادشاہ اس کے دربار میں پہنچے، اس نے قد دیکھے، ان کے چہرے دیکھے. ہاں جی، وہ کیا شعر ہے؟ ہاں جی، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. جب صورت دیکھی قربان جائیں، اتنے خوبصورت. انہیں کہنے لگا ایک ہی شرط ہے تمہاری رہائی کی. کتنی شرطیں جی؟ ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، استغفر اللہ، لا الہ کا انکار کر دو، اور ہماری فوج میں تمہیں جو عہدے ہوں گے سب کچھ ملے گا. تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنا ایمان بولو بھائی. وہ کہنے لگے تم کون آیا ہے ہمیں ایمان چھڑانے والا؟ اگر ہماری بوٹیاں کر دی جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کر کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہم پھر بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے. محبت محمد میں مزہ ہی اتنا ہے، عشق ہی اتنا ہے کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے،
سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ۔ اس یہودی نے، اس عیسائی نے کہا اچھا ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ تیل منگوایا، آخری بات توجہ سے سننا، تیل منگوایا، کڑایا جو تھا وہ آگ پر رکھ دیا، پھر کہا کہ اب کلمہ چھوڑ دو، آؤ مسیحیت میں، عیسائیت میں داخل ہو جاؤ، اگر نہیں ہوگے تمہارے سامنے تمہیں جلا دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جان دینا آسان ہے لیکن اللہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ وہ پچھلے جمعہ مبارک میں کہا تھا نا، ایمان کا مزہ وہ چکھ لے گا جس کے اندر کتنی چیزیں پائی جائیں گی؟ 3۔ اور آخری چیز کیا تھی؟ یہ چیز کہ ساری دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ایک اللہ نہ چھوٹے دوسرے مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ ایک اللہ نہ چھوٹے دوسرا، یہ توحید ہے، اور دوسری کیا ہے؟ رسالت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کو سامنے کھڑا ہے، ادھر تیل جو ہے وہ گرم کر دیا گیا، کڑھائی کے نیچے آگ جل گئی ہے، ایک کو پکڑا گیا، دو بھائیوں کے سامنے کہاں ڈال دیا گیا؟ اس کڑھائی کے اندر۔ اسے کہا اب بھی وقت ہے، اس نے کہا نہیں، جان دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا۔ بھائیوں کے سامنے اس کا گوشت پوشت جو تھا وہ جل گیا، ہڈیاں جو تھی وہ اوپر آ گئی، ہڈیاں۔ اب دوسرے کو دو کھڑے، ان کو کہا دیکھا اپنے بھائی کا حال، تمہارا حال بھی یہی ہوگا، جلدی کرو، جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے مسلمان قوم کو دیکھا نہیں ہے، تم ہمیں تیل سے ڈرا رہے ہو، آگ سے ڈرا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ہم ہزاروں ہوتے تو وہ بھی قربان ہو جاتے، ہم تو ابھی پیچھے 2 بچے ہیں نا۔ پھر ایک کو پکڑا اور تیسرے بھائی کے سامنے اس کو بھی جلا دیا، اور تیسرے کو کہا اب تو پڑھو کلمہ، اب تو کلمہ چھوڑو اور آؤ ہمارے مذہب میں۔ اس نے کہا تم نے میرے 2 بھائیوں کو جلا دیا، اگر میرے کروڑوں بھائی ہوتے تو میں محمد پر وار دیتا، حضور پر کیا کرتا، دین اسلام پر کیا کرتا۔ کہا پھر لگاؤ اس کا نمبر، پکڑا اس کو۔ جب پکڑا تو وزیر جو تھا اس نے کہا کہ بادشاہ تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ نوجوان مجھے دے دیں، صرف 3 دن دے دیں۔ کتنے؟ 3 دن۔ تیسرے دن یہ نوجوان بدلا ہوا نظر آئے گا، یہ تمہیں عیسائی نظر آئے گا۔ اس نے کہا تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ایمان کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس بھی ایک پڑیا ہے، خاص چابی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہر چیز پر گزارا کر لیتے ہیں لیکن جب انہیں حسن دکھایا جاتا ہے تو حسن کے آگے، ہاں جی، وہ عربی لوگ تھے اور اب وہ کہنے لگا یہ حسن کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ میری بیٹی بڑی استغفر اللہ استغفر، کہنے لگا خوبصورت ہے، دیکھنا 3 دنوں میں بدل دوں گا۔ کتنے دن جی؟ 3 دن۔ تو پہلی رات جو تھی اس نے، وقت کم تھا، 3 دن نے رات کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اس کو، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ جو بھی ہو سکے تم نے اس کا ایمان چھیننا ہے، اس کو عیسائی بنانا ہے، اس کو مسیح بنانا ہے۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو کتنا بڑا انعام ہمیں ملے گا، تمہیں اندازہ ہی، جو ہو جائے ہر حد تک تمہیں جانے کی اجازت ہے لیکن اس کا ایمان ہمیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے۔ تو رات کو پہنچی اس کے کمرے میں، اب وہ کیا تھا، وضو کیا ہوا تھا، کھڑا تھا مصلی پر، کرتا تھا اللہ اکبر، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، وہ بن سور کر سنگار کر کے تیار ہو کر بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی کہ یہ نوجوان میری طرف نگاہ اٹھائے گا۔ پوری رات گزر گئی، وہ نوافل پڑھتا رہا۔ کیا پڑھتا رہا؟ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ لڑکی جا رہی، استغفر اللہ، نماز چھوڑ دو، استغفر اللہ، اللہ معاف کر۔ ایمان دیکھو، قرآن بھی کہتا ہے ان کا ایمان جو تمہارے بڑے تھے، یہ ایمان تھا ان کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ نوافل پڑھتا رہا، گھر پہنچی، باپ نے پوچھا کیا کامیابی ملی؟ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ آج کی رات جو گزری ہے نا، یہ ان کی کوئی عبادت کی رات تھی۔ کیا تھی؟ کوئی لیلۃ القدر، یہ شب برات کی رات تھی۔ وہ تو ساری رات سجدے ہی کرتا رہا، قیام کرتا رہا۔ اس نے کوئی بات نہیں، بھی 2 دن باقی ہیں ہمارے پاس، کل جا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ جب وہ کل پہنچی تو اب نوجوان کیا کر رہا تھا؟ وہ دعا کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہا۔ پوری رات گزر گئی، وہ بن صبر کر آگے ناچتی رہی، رقص کرتی رہی، لیکن اس نوجوان نے نگاہ، اب تیسرا دن آ گیا، اس نے کہا آخری دن ہے، فائنل دن ہے، آج رزلٹ ملنا چاہیے ورنہ کل دربار میں بڑی بدنامی ہوگی بادشاہ کے سامنے، اور میں اپنی زبان پر، اس نے کہا میں آج پوری کوشش کر دوں گی۔ اب تیسری رات تھی، اس نے قرآن پکڑا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا قرآن۔ وہ آگے
کبھی ادھر گزرتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی، کبھی اپنا جسم کی نمائش کرتی، لیکن وہ نوجوان قرآن کو دیکھ رہا تھا۔ جب رات کا آخری پہرا پہنچا، اس نے آواز دی کہ نوجوان، وہ کون ہے جو تیری آنکھوں میں بس گیا ہے؟ میرا حسن پورے روم کے اندر مشہور ہے، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن تیری آنکھوں میں کون ہے جو سما چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری آنکھوں میں جلوہ خدا سما چکا ہے، اور جلوہ مصطفیٰ جو دیکھ لیتے ہیں اس یار کا جلوہ، اس محبوب کا جلوہ، اس محبوب حقیقی کا جلوہ، جو تاجدار کائنات کا گنبد خضرا دیکھ لیتے ہیں، جو محبت رسول جو ہے جن کے پاس ہوتی ہے، وہ غیروں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اوروں کی طرف۔ وہ اتنی گھائل ہو گئی اس کی باتوں پر، کہنے لگی پھر جس کے تم غلام ہو نا، وہ مجھے بھی دکھا دو، وہ مجھے بھی۔ اس نے کہا وہ دکھائی انہیں دیتے ہیں جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان بن جاؤں، ہاں جی، تو پھر تو مجھے دکھائی بھی دیں گے۔ اس نے کہا ہاں کلمہ پڑھو۔ کیا بھائی؟ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، اور ساتھ 2 گھوڑے جو تھے، 2 سواریاں تیار کی۔ کہنے لگی میں نے تجھے دیکھا، کیا اللہ پاک نے تیرے چہرے پر اتنا نور رکھا ہے، کسی اور نور کو دیکھنے کی ابھی سکت نہیں۔ میں نکاح کا اعلان کرتی ہوں تیرے ساتھ اپنا، اور چلیں ہم اس سلطنت کو چھوڑتے ہیں، اس سلطنت کو چھوڑتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ گھوڑوں پر سوار ہوئے، تیسرا دن تھا، آگے رزلٹ دینا تھا، جا رہے تھے، ایک جنگل میں پہنچے، پیچھے سے کسی گھوڑے کی آواز آئی جیسے کوئی لشکر جو ہے وہ آ رہا ہو۔ تو وہ عورت یوں کہتی لگتا یوں ہے کہ میرے والد کی فوج پیچھے آ گئی ہے اور وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ کہنے لگا کہ تیرے والد کی فوج کتنی ہوگی؟ اس نے کہا کوئی 1000 کے قریب تو ہوں گے۔ کتنے جی؟ کہنے لگا پھر فکر ہی نہ کر، میں اکیلا کافی ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھی۔ کیا گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں؟ توجہ، آخری بات، تو کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، کون ہے وہ گھوڑے پر جو سوار ہیں؟ وہ 2 بھائی، وہ 2 بھائی جو تیل میں جلا دیے گئے تھے۔ پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے جلا دیے گئے تھے۔ اس نے کہا بھائی قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں۔ تو وہ زندہ صرف قرآن میں نہیں ہے، وہ پریکٹیکل فزیکل بھی زندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی قدرت ہے۔ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم تمہارا نکاح کا اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ بات ہے، ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ رمضان گزر چکا، ایک جمعہ پچھلا بھی گزر چکا، اب کیا ہے؟ تو کیا ہم سست نظر نہیں آ رہے؟ ہمارا جذبہ ایمانی کم ہو گیا ہے؟ نہیں، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ اللہ سے دوستی کریں، رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں، 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، سچ بولیں، آپ میں مسلمانوں والے، مومنوں والے سارے اوصاف پائے جائیں، پھر ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔